بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں کم از کم گفتگو کرے اور انہیں چھوڑ دے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1642۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخیل وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 1645۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ کے لیے ایسی مسجد بنائی جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس کے لیے اس کے بدلے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1317۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے، خواہ اسے گزرے ہوئے کتنا ہی لمبا عرصہ ہو چکا ہو، جب بھی یاد آئے اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جو اس مصیبت پہنچنے کے دن پر عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں جنہیں میں وتر میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد راوی نے مکمل حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 1644۔ مسند احمد۔ نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6516۔